آخری ایام میں مسواک مانگ رہے تھے بار بار، اس لیے کہ اللہ کے نبی مسواک سے بہت محبت ہے، دانتوں کی صفائی کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب عائشہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کی نبی پر شدت شروع ہو گئی حالت نزا کی، تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس زہر کا اثر ہے جو زہر خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے بکری میں ملا کر میرے سامنے کھانے کے طور پر پیش کیا تھا، میں نے کھایا تھا، وہ کیا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب بھاری ہونے لگا، جعل يتغشى الكرم فقالت فاطمہ واکرما ابتا، ابا فاطمہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ فرمائے تھے ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما فاطمہ کو فرمایا لیس علی ابیک قربۃ اليوم، لیس علی ابیک قربۃ بعد اليوم، آج کے بعد آپ کے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس آج کا دن تکلیف والا ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ عائشہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، اس کے اندر پانی تھا، رسول اللہ اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے، پانی اٹھا کر اپنے سر مبارک پر اور اپنے جسم مبارک پر ڈالتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت چاہیے، السلام علیک یا رسول اللہ ان ملک الموت یستأذنک ان يدخل علیک، کہ ملک الموت موت کا فرشتہ آیا ہے اور آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کی نبی نے فرمائی اجازت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فعلمت انکم مخیرون، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی اب ہم سے جانے والے ہیں، وسلم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو موت کا فرشتہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، فرمایا ان اللہ بعثنی الیک وقال خیر بین ان یعیش وان یموت فیلحق بالرفیق الاعلی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو اجازت ہے، اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے بندے سے کہہ دیجئے، میرے نبی میرے حبیب سے کہہ دیجئے کہ چاہے تو آپ دنیا میں رہ جائیں، جتنا عرصہ آپ چاہتے ہیں، چاہے تو ہمارے پاس آ جائے، ہم آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس کے جواب میں کہ بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ کے پاس اللہ رب العالمین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ لا اللہ لا یختارنا، اللہ کے نبی ہمیں پسند نہیں کر رہے اس وقت، اللہ کو پسند کرتے ہوئے اللہ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات سقطت یده وسقط رأسه على صدره، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، انگلی اٹھائی اور اللہ کے نبی کا رسول اللہ کا سر بڑا بھاری ہو گیا میری جسم پر، غالب انہ قد مات، مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کوچ کر گئے دنیا سے، اللہ کے نبی سفر پہ چلے گئے، انتقال کر گئے۔ ففتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا، فصرخت فی المسجد، دروازہ کھول کر مسجد میں چیخنے لگی، مات رسول اللہ، مات رسول اللہ، مات رسول اللہ، اللہ کے نبی چلے گئے، اللہ کے رسول چلے گئے، اللہ کے نبی رحلت کر گئے، وَضَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ، لوگوں کی چیخیں شروع ہو گئی،
लोग रो रो कर धाड़े मार मार कर रोने लग गए। अल्लाह अकबर। और लोग मेरे घर के दरवाजे पर आना शुरू हो गए। इतने में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह की नबी अकरम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से चादर हटाई और आपकी पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया तिब्तहय्यन व मय्यतन या रसूलल्लाह, आपकी ज़िंदगी भी बड़ी मुबारक, आपकी मौत भी बहुत बड़ी मुबारक। वाह खलीला, ऐ मेरे दोस्त, तिब्तहय्यन व मय्यतन, जिंदगी भी मुबारक और पाक थी, और जिंदगी से जाना, दुनिया से जाना भी बड़ी मुबारक मौत, बड़ी मुबारक रहलत है आपकी। तिब्तहय्यन व मय्यतन। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को जैसे ही पता चला तो हजरत उमर गोया कि पागल हो गए, दीवाना हो गए, और तलवार निकाल कर मस्जिद नबवी के मिंबर पर चढ़ गए और कहने लगे, जिसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं, उसके सर को उसकी जिस्म से अलग कर दूंगा। कोई नहीं कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल नहीं कर गए, रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ नहीं ले जा गए। वो तो इस तरह चले गए जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वापस आए थे। इस तरह वो भी अल्लाह के पास गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी नहीं हुई। लोग कोई जुबान पर लफ्ज लाने को तैयार नहीं है, और हजरत उमर गुस्से में है, तलवार हाथ में है, लेकिन लोगों की चीखें निकल रही है, लोगों के रोने की आवाजें आ रही है, मस्जिद भर गई है लोगों से। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तशरीफ लाए। उमर चीख रहे हैं, कोई नहीं कहेगा कि रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए, कोई नहीं कहेगा कि रसूलुल्लाह रहलत कर गए। अबू बकर ने फरमाया, उमर नीचे उतरो। अबू बकर के सामने किसी की नहीं चलती, नीचे उतरो, बैठ जाओ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला मिंबर पर तशरीफ फरमा और कुरान करीम की ये आयत तिलावत फरमाई। लोगों सुनो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल ही हैं, अगर पर मौत आ जाए या शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम एड़ियों के बल फिर जाओगे दीन से? फरमाया, लोगों सुनो, मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द गात। सुनो, गौर से सुनो, जो मोहब्बत की इबादत कर रहा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को माबूद समझ रहा था, तो सुन लो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हो गई, दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गया उनका। वमन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो अल्लाह की इबादत कर रहा था तो अल्लाह जिंदा ज़ात है, उस पर कभी मौत नहीं आती, वो हमेशा के लिए जिंदा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर ने ये खिताब फरमाया तब मुझे यकीन आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो आयतें हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल वाली, ये गोया अभी नाजिल हुई। मेरे ज़हन गुमान में ये आयतें थी नहीं, उस वक़्त मेरे ज़हन से गोया गुम हो चुकी थी ये आयतें। अल्लाहु अकबर। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफीन और तदफीन का इंतज़ाम कर दिया गया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी और खिलाफत के मामले में सहाबा किराम सक़ीफ़े बनु साइदा में जमा थे। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान बहस व मुबाहसा हो रहा था
کہ رسول اللہ کے بعد ہمارے جانشین کون ہوں گے، ہمارے خلیفہ کون ہوں گے۔ مہاجرین کہہ رہے تھے ہم میں سے ہوں گے، اور انصار کہہ رہے تھے نہیں ہم میں سے ہوں گے۔ اس پر بحث مباحثہ چل رہا تھا، ان قریب تک کہ شاید کوئی ہاتھا پائی ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر کو کسی طرح پتہ چل گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا الائمۃ من قریش، کہ ائمہ امام جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو یہ بات طے ہونی چاہیے کہ جانشین پیغمبر وہ قریش میں سے ہوگا۔ اب کون ہو یہ تم لوگ خود منتخب کرو۔ کوئی کہہ رہا تھا مولانا، کوئی کہہ رہا تھا فلانا۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی مولانا کوئی فلانا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا۔ لو میں بیعت کرتا ہوں، میں ابو بکر کو اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ مانتا ہوں، تم بھی بیعت کر لو جلدی جلدی۔ اور سب لوگوں سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ چنانچہ اس طرح احتیاط کے ساتھ اور بڑی دورندیشی کے ساتھ حضرت عمر نے یہ معاملہ حل فرمایا، اور ابو بکر کی تو شان پھر بہت عظیم الشان تھی۔ سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک پڑا ہوا تھا، اور صحابہ کرام باری باری آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کے پاس، جسد اطہر کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس انداز سے تھا، اس لیے کہ نبیوں کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا کرتا جس طرح دوسرے مسلمانوں کا ہوتا ہے کہ ایک امام ہو اور باقی مقتدی ہو، بلکہ صحابہ کرام آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تعلیم بھی عطا فرمائی تھی کہ میرا جنازہ اس انداز سے ہوگا کہ لوگ باری باری آئیں گے، مجھ پر درود پڑیں گے اور پھر چلتے چلے جائیں گے۔ پھر نبی اکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر غسل کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر غسل کے نہیں، غسل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے ساتھ دفن کیا گیا، تدفین کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو غسل دینے والے جو حضرات تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے، حضرت علی تھے۔ حضرت عباس کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام تھا فضل اور ایک کا نام تھا قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ ایک غلام تھے شقران، اور حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی، حضرت عباس، اور یہ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے عمل میں شریک تھے اور کروٹ بدل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت اسامہ اور شقران رضی اللہ عنہ پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں کے اندر کفنایا گیا۔ اس میں ایک کرتا تھا، ایک کرتا تھا، اور جو کفن کا طریقہ کار ہوتا ہے، البتہ اس میں پگڑی نہیں تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس طریقے سے پڑھایا گیا کہ صحابہ کرام باری باری ٹولیوں کے اندر گروپوں کے اندر آتے تھے اور درود پڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے واپس نکل جاتے تھے۔ کوئی امام نہیں تھا اس نماز جنازہ کے اندر۔ سب سے پہلے آپ کے جو رشتہ دار تھے بنو ہاشم، وہ آئے تھے جنازہ اس دعا کے لیے، اس طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ پھر مہاجرین آئے، پھر انصار آئے، پھر مردوں کی بات عورتیں آئی، اس کے بعد بچے آئے، اور نماز جنازہ پڑھنے میں مشکل سے پورا دن جو ہے وہ گزر گیا، اور چہارشنبہ بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آوازیں سنی۔ جب ہم نے پھاوڑوں کی آوازیں سنی کہ لوگ کھدائی کر رہے تھے قبر کے لیے، تو
جب یہ پہاڑوں کی آوازیں سننے میں آئی تو ادھر لوگوں کی چیخیں اور زیادہ شروع ہو گئی، لوگ رونا شروع کر گئے اور آہ و بکا میں لگ گئے، اور اس طرح نبی اکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے خلافت فرمائی تقریباً 2.5 سال، 10 سال تک حضرت عمر نے تقریباً خلافت فرمائی، پھر 12 سال تک پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت فرمائی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت فرمائی، اور اس طرح پھر یہ خلافتوں کا سنتوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اس کے بعد بھی مختلف خلافتیں وجود میں آئی، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، اور پھر دنیا میں ادھر ادھر کچھ اور خلافتیں بھی وجود میں آ گئی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد دل میں یہ بات آ رہی کہ یا تو ہم خلفائے راشدین کی سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یہ کہ ہم سیرت کو دوبارہ پھر سے شروع کر لیں، تو جیسے آپ کی مرضی ہو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کو دوبارہ سے شروع کر دیا۔ چلو انشاءاللہ مزید کی مشاورت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، اتباع سنت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ آپ کی کامل اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، آپ کی کامل محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس سیرتوں کے دروس کے بیان کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، قیامت میں اپنے نبی کی شفاعت اور سفارش نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان دروس کی بیان کرنے، سننے اور سنانے پر ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں نجات کا پروانہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو خوبصورت بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری جائز خواہشات اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ان کی دعائیں قبول فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔